سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا پنجاب کی صوبائی اسمبلیاں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے مشورے پر تحلیل کی۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی نئے انتخابات چاہتی ہے تو اپنی حکومتیں ختم کر دے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کا اختیار اسد قیصر کو نہیں شاہ محمود قریشی کو دیا ہے۔ خدشہ ہے کہ حکومت مذاکرات کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال کرے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی ساس ماجبین نون کی مبینہ آڈیو لیک سامنے آ گئی۔ آڈیو لیک میں ماجبین اور وکیل خواجہ طارق رحیم کی بیوی گفتگو کر رہی ہیں۔ اس گفتگو میں چیف جسٹس آف پاکستان کی ساس ماجبین کہتی ہیں کہ اللہ انہیں مزید ہمت دے اور مخالفین کو کمزور کرے۔ ماجبین نے مخاطب خاتون کی بات کے جواب میں یہ بھی کہا کہ اس وقت از خود نوٹس کا قانون تو بدل ہی نہیں سکتے۔ ملاحظہ کیجئے گفتگو۔ میں تو رات سے نا عمر کے لیے پڑھ کے میں تمہیں نہیں پتا، عمر کو ایک میسج بھیجا میں نے کہا تم نے لاہور کے جلسے میں موجود تھی، وہاں لاکھوں بندہ تھا اور تم صرف یہ اندازہ لگا لو کہ تمہارے لیے کتنی دنیا دعا کر رہی ہے اس وقت، ان کو کمزور کرے کہ ان کے ہمت ان کو تو اللہ کرے اور جو باقیوں کو اندھا کر دے، وہ تو اسٹیٹس ہے آف دس کنٹری۔ اور تو کوشچن ہے ان کے سومو موٹو کیوں دیا گیا ہے؟ بھائی وہ تو اس کا حق ہے، عمر کو تو نہیں ہے دیا، یہ تو پہلے کا ہوا ہے نہیں، مگر یہ تو ہر چیز جسٹس کا حق ہے۔ If you have to change the law, they can change it later or not now۔ جلدی سے جلدی اور الیکشن ہوگی، الیکشن دیکھو نا اگر نہیں ہوتی نا پھر یہ اپنا سمجھ لیں کہ پھر مارشل لا لگے گا، یہ نہیں رہ سکتے نا، بس ختم بات۔ اکثر لا بھی وہ کم وقت نہیں لگانے کو تیار نا، بالکل تیار ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کہتی ہیں کہ جہاں فیصلے آئین اور قانون نہیں بلکہ بیگمات اور ساسوں کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہو رہے ہوں وہاں فتنہ اور انتشار ہوگا اور تعمیر و ترقی صرف خواب رہے گا۔ مبینہ آڈیو لیک پر رد عمل میں کہا کہ چیف جسٹس صاحب پہلے بھی کہا تھا یہ پاکستان کی عدلیہ ہے، جوائلینڈ نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے چیف جسٹس کی ساس کی مبینہ آڈیو پر سو موٹو لے کر اس کا فورنزک آڈٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فیصل آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر گفتگو درست ہے تو ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہیے، اگر گفتگو غلط ہے تو سزا ہونی چاہیے، جن کے متعلق گفتگو ہے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ وہ کرتے ہیں جو ہے یہ تو گھریلو گفتگو نہیں ہے، اس قسم کی گفتگو کا گھریلو خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر وہ یہ گفتگو کرتی ہیں تو پھر دو ہی چیزیں ہیں، آپ اس بات کو ٹھیک ہے، اس بات کو آپ کویشچن کریں کہ جی یہ کسی نے کیوں ٹیپ کی، اس کا بھی حساب ہونا چاہیے، اور جس نے آڈیو بنائی ہے اس کا بھی حساب ہونا چاہیے، لیکن آپ سامنے آئیں اور آپ شک و شبہ سے بالاتر ہونے کے لیے جو ہے اس کا فورنزک آڈٹ کروائیں۔ آپ یا تو کہیں کہ یہ گفتگو درست ہے، ایسا ہی ہوا ہے، یہ گفتگو ہوئی ہے، لیکن جو ہے اس کو ریکارڈ کیوں کیا گیا، تو ٹھیک ہے، اس کیوں کا جواب جو ہے وہ ہم دیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جب وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو ریلیز کی گئی تو پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے بار بار درخواست کی کہ دیکھیں یہ سلسلہ تباہ کن ہے، اگر ملک کے وزیر اعظم کا دفتر اتنا غیر محفوظ ہے کہ وہاں ہر میٹنگ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو باقی کون محفوظ ہوگا؟ ایجنسیز کا یہ کردار کسی مہذب ملک میں ہے، یہ سوال کیا انہوں نے۔ پی ٹی آئی کی درخواست کئی ماہ گزرنے پر بھی سپریم کورٹ میں نہیں لگی، اب کوئی جج، سیاستدان، سرکاری ملازم، حتیٰ کہ گھریلو خواتین بھی اس تھرڈ کلاس سوچ کا شکار ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں سیاحتی مقامات پر آمد کے باعث اسلام آباد میں ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ترجمان پولیس کا دامن کوہ، فیصل مسجد، راول لیک اور مری جانے والے شہریوں کو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد اور احتیاط کی ہدایات سامنے آئی ہیں۔ اور اس وقت نوڈیرو میں بلاول بھٹو زرداری عید ملن پارٹی سے خطاب کر رہے ہیں، اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آج صورتحال ہمارے سامنے ہے جہاں ملک بھر میں تقسیم ہے، یہ تقسیم ہمارے ادارے میں نظر آ رہی ہے،
इस लड़ाई का जो नुकसान है वो आम आदमी को उठाना पड़ता है। जब इदारे इस तरीके से आमने सामने हो जाए, एक तरफ पार्लिमान अवाम का जो इदारा है, अवाम के नुमाइंदे हैं, और दूसरी तरफ हमारा आला अदलिया है, और दोनों एक दूसरे के फैसले को नहीं मानते। पार्लिमान कहता हम आपके फैसले नहीं मानते, तो अदालत हमारा कानून बनने से पहले वो कहते हैं हम इस कानून को नहीं मानते। तो इस तरीके से जहां पूरा रियासत जाम हो जाए, फिर इसका मतलब ये है कि आम आदमी का जो मसाइल है उस पर तवज्जो नहीं दिया जाता। और इस वक्त जो पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, जो मुआशी मुश्किलात है, जरूरत तो ये था कि हर इदारा और हर सियासी जमात आपस के इख्तिलाफात जो है वो भूल जाते और पूरा तवज्जो हमारा मुआशी मुश्किलात पे डालते कि हम कैसे पाकिस्तान को इस मुआशी मुश्किल से निकाल सके। और अगर मिसाइल ऐसा ही रहे तो आम आदमी का जो सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, वो बद से बदतर होता जा रहा है। इस पूरा सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि हम अपने इत्तेहादियों को इस बात पे मना रहे हैं कि हमें अपने मुखालिफिन से भी अगर डायलॉग करना पड़े तो डायलॉग किया जाए, ताकि हम ये फैसला कर सके कि इस मुल्क को कैसे चलना है। जहां जहां आपस की लड़ाइयां महदूद हो, सिर्फ इलेक्शन के हद तक, उन मुआशरे में तरक्की होता है। इसलिए वो लड़ते हैं तो इलेक्शंस में आमने सामना करके लड़ते हैं और पूरे 5 साल फिर वो हुकूमतें अपने अवाम का मसला हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम समझते हैं कि अगर हम इतना ही तय कर ले कि मुल्क भर में इलेक्शंस एक दिन पे ही हो और हमारा आपस का जो लड़ाई है वो उसी दिन तक महदूद रखा जाए, ताकि तब तक हम पाकिस्तान की अवाम की जो असल मसाइल है उन पे तवज्जो दे सके, तो इसमें मुल्क का फायदा होगा और हम सबका फायदा होगा। जो हम पिछले साल ही जिस सैलाब से, कुदरती आफत से हम गुजरे, उसका जो असर है, उसका जो नतीजा है, हम आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं। साथ साथ दुनिया में एक मुआशी बहरान पैदा हुआ है जिसका असर पाकिस्तान पे भी हो रहा है, और हम चाहते हैं कि पूरा मुल्क के मसाइल, पूरा मुल्क का तवज्जो इस किस्म के इश्यूज पे डाला जाए, ताकि इन मुश्किलात का सामना भी कर सके। इस वक्त हमारा ये तो कोशिश जारी है, मगर साथ साथ जो साजिश करने वाले हैं उनका कोशिश भी जारी है, और उनका ये कोशिश है कि सिर्फ और सिर्फ सुबह पंजाब में पहले इलेक्शंस करवाया जाए, और अगर एक दफा बाकी सूबों और वफाक से हट के पंजाब का सुबह इलेक्शंस पहले हो जाए, तो फिर जो भी जीते इसका असर ना सिर्फ एक इलेक्शन मगर हमेशा के लिए इसका असर वफाक और बाकी सूबों में रहेगा। और इस एक सूबे का जो सियासत है, इस एक मखसूस सोच रखने वालों का सियासत है, वो सारे सूबों पे और वफाक की सियासत पे भी भारी होगा। और अगर
یہ سازش کرنے والوں کی سازش کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں پھر آفیشلی جو ہے ان کو 1 یونٹ بنانے کے لیے کوئی ضروری ہی نہیں رہے گا. اس لیے for all practical purposes اگر ایک صوبہ کو یہ اجازت دی جائے کہ ان کا صوبائی الیکشن باقی صوبائی کے الیکشنز اور وفاق کے الیکشن سے پہلے ہو تو کوئی آئین میں تبدیلی کیے بغیر وہ ایک قسم کا سیاسی 1 یونٹ اس سازش کے تحت مسلط کریں گے. آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کی تحفظ، ملک عوام کے حقوق کا تحفظ، صوبے کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی ہے اور آج بھی ہم ہر اس سازش کرنے والوں کو وارن کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے آئے اس مسئلہ کا کوئی ایسا حل نکلنا چاہیے جس کا فائدہ پارلیمان کو بھی ہو، جوڈیشری کو بھی ہو، وفاق کو بھی ہو. ایسے نہ ہو کہ اس لڑائی کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچا جائے، نہ صرف پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا جائے، مگر ہمارا وفاق کو بھی نقصان پہنچے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کوشش ہے کہ ہم بات چیت کی ذریعے، ہم آپس کی ڈپلومیسی کی ذریعے اپنے مسئلے حل کرے، بڑا نقصان سے ملک کو اس بڑا نقصان سے بچا دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم اس کوشش میں کامیاب ہوں گے تو پھر میں واپس آپ کے درمیان میں ہوں گا اور یہ باہر کے دورے جو ہے ان کو ہمیں ان کو چھوڑنے پڑیں گے تاکہ ہم کیمپین پہ نکلے، ہم سیاست ذرا کرے، اپنے جیالوں کے ساتھ مل کے سارے صوبوں میں ایک دن جو الیکشن ہونا ہے اس کے لیے ہم اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو 2023 کا الیکشن کیمپین ہے وہ ہم لانچ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی جلد تیار ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ اور آپ نے انشاءاللہ جس طریقے سے ہمیشہ ساتھ دیا ہے ہم سب کو یہ جو 2023 کا جنرل الیکشنز ہونے والے ہیں آپ سب کو بہت وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نوڈیرو میں عید ملن پارٹی سے اظہار خیال کر رہے تھے.